بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید محمد حسن قاضی، سید کاظم قاضی، 1947۔ آسمان اپنا آرام و سکون کھو چکا تھا اور اس نے ایک پراسرار بین الطلوعین کو جنم دیا تھا۔ بہمن ماہ میں سردیوں کے موسم کے اس سرد دن کا سورج گویا درست انداز میں طلوع نہیں ہونا چاہتا تھا۔ آسمان نے مختلف رنگ اپنا لیے تھے اور اس پر تاریکی چھا رہی تھی۔ میں مدرسہ علمیہ سے اپنے گھر واپسی کے راستے پر تھا کہ خوفناک ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ پورے 8 مہینے ہو گئے تھے کہ جو واقعہ بھی ہوتا میرے قلب و جان اور ہڈیوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور والد کی وہ بات کہ ہمارا وعدہ ربی ہے میرے ذہن میں نقش ہو جاتی۔ میرے لیے یہ مان لینا آسان نہیں تھا۔ 8 ماہ پہلے ماہ رجب میں والد نے حکم دیا تھا کہ ہم کوفہ جائیں اور ان کا خیال رکھیں۔ اس دن جب میں اپنی طبیعت کی ناسازی اور بیماری سے آگاہ ہوا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں علاج کے لیے ایران چلا جاؤں، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ ان کے اور ان کے احوال کے بارے میں مجھے ایک عجیب سا احساس تھا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ ممکن ہے کہ میں انہیں کھو بیٹھوں۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے کاموں کو روک دوں اور ان کی خدمت میں اور ان کے ساتھ رہوں، اسی لیے میں نے اپنا علاج بغداد میں انجام دیا۔ اسی نشست میں جیسے تیسے بڑی ہمت سے کوشش کی کہ ان کی بقیہ عمر کے بارے میں ان کے علم سے آگاہی حاصل کروں۔ ابھی میری بات میرے منہ سے نکلی بھی نہیں تھی کہ انہوں نے فوراً جواب دیا، ہمارا وعدہ ربی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھ سے یہ کہا مجھے لگا کہ جیسے میرے پیروں سے جان نکل گئی ہے۔ میرا سر گرم ہو رہا تھا اور آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ بس میری طالب علمی والی توجیحات نے کمال دکھایا۔ میں نے سوچا کہ ربی سے شاید والد کی مراد کوئی مخصوص زمانہ نہیں بلکہ کسی وصف کا بیان ہے، اور انہی خیالات سے میں نے اپنی ہڈیوں کے گودے تک پھیل جانے والے درد کو سکون بخشا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اندر و باہر رونما ہونے والا انتہائی معمولی واقعہ بھی مجھے پریشان و مضطرب کر دیتا تھا۔ اس دن 5 ربیع الاول 1366 قمری کی تاریخ تھی۔ خوفناک آندھی طوفان شروع ہو گیا تھا جو میرے دل پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ میں تیزی سے اپنے گھر کی طرف گیا۔ والد کو ہم وہاں منتقل کر چکے تھے۔ گزشتہ چند مہینوں میں والد کی حالت بہت خراب تھی اور مشکلات کے باعث وہ اپنے جدیدہ والے گھر سے میرے گھر آ گئے تھے، جس میں صرف ایک کمرہ تھا۔ لامحالہ والدہ، 6 بہنیں، میرے بھائی سید کاظم اور والد، سب کو اسی ایک کمرے میں سونا پڑتا تھا۔ جگہ کی تنگی کی وجہ سے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ وہاں نہ سوؤں اور کوئی اور جگہ دیکھ لوں۔ والد انتہائی تکلیف دہ ادوار سے گزر رہے تھے۔ ان باقی ماندہ چند دنوں میں جب وہ ہوش کے عالم میں ہوتے، وہی وقت تھا جب شیخ عباس خوچانی انہیں کتابوں میں سے پڑھ کر سنایا کرتے تھے، یا جب دوپہر یا رات کو نہایت مختصر غذا کھاتے تھے۔ کم وقت سوتے، لیکن اس کے علاوہ مکمل طور پر محو تھے، صرف محو۔ کبھی آدھی رات کو جاگتے اور تیز آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے، کبھی مثنوی کے اشعار زیر لب پڑھتے، جبکہ پانی کا برتن اور برف ان کے پاس ہوتا، اسے ہلاتے اور پانی پیا کرتے تھے۔ ان آخری دنوں میں انہیں پیاس اور استسقاء نے ایسے زمین گیر کر دیا تھا کہ زیادہ پانی پینے سے ان کے جسم میں سوجن پیدا ہو گئی تھی۔ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ اہل خانہ کا دل بھی آندھی طوفان کے باعث شدت سے دھڑکنے والے میرے دل کی مانند مضطرب ہے۔ والد اپنی اس دوران کے معمول کی عادت کے برخلاف بیٹھے ہوئے تھے اور کسی میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ جب میں پہنچا تو کہا، سید محمد حسن، میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے باہر لے چلو۔ میں نے مشکل سے انہیں اٹھایا اور ہم گھر کے مختصر صحن کی طرف چلے۔ کچھ دیر صحن میں رہنے کے بعد انہوں نے اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا اور اس کے ارد گرد اپنی نظریں گھمائیں، گویا وہ کسی چیز کے منتظر تھے۔ ہوا نے گرد و خاک فضا میں پھیلا رکھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ میں نے صبر کیا۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ کمرے میں واپس جانا چاہتے ہیں۔
وہ کمرے میں داخل ہوئے اور مجھ سے کہا کہ ان کا بستر قبلے کی سمت بچھا دوں۔ وہ بمشکل بیٹھے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو آواز دی کہ ہم کمرے میں آ جائیں۔ بیوی، بچے اور دوسرے لوگ کمرے میں داخل ہوئے اور گریہ وزاری شروع کر دی۔ والد، جو گویا مکمل ہوش و حواس میں تھے، کہا، یہ لوگ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کس قدر وسعت پا چکا ہوں، کتنا خوش ہوں۔ گویا میرے ہاتھ پاؤں کھل گئے ہیں اور اب مجھے اینک کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میری صورتحال کس قدر بدل چکی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، کھڑکیوں کو دبیس پردوں سے ڈھانپ دیجیے اور کمرے میں اندھیرا کر دیں۔ اگرچہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس میں کیا راز ہے۔ ہمیشہ کی طرح گھر میں ان کے حکم کی اطاعت کی جاتی تھی، لہٰذا ہم نے کمرے میں اندھیرا کر دیا۔ جیسے ہی اندھیرا ہوا، فرزندوں میں سے کسی نے حسب عادت چراغ روشن کر دیا۔ والد نے ناراض ہو کر کہا، کمرہ نور سے بھرا ہوا ہے اور آپ نابینا ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ احترام میں پاؤں زمین پر ماریں اور باہر چلے جائیے، کوئی کمرے میں نہ رہے، اور جب میں کہوں تو دروازہ کھولیے۔ میرا دل یہ ماننے پر آمادہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ سب تمہید ہے ان افراد کی خدمت میں شرفیاب ہونے کے لیے کہ جن کے دیدار اور ادراک حضور کی طاقت ان 40 افراد کے جن میں تمام بیگمات، بچے، جاننے والے اور شاگرد شامل تھے، نہیں تھی۔ میں نے انتہائی حسرت کے عالم میں کمرے کے دروازے بند کیے اور والدہ، بہنوں اور بھائیوں کے چہرے پر اضطراب و پریشانی کے آثار دیکھتے ہوئے انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ پہلے سب آشنا اور قریبی لوگ آتے اور والد کی سلامتی سے مطمئن ہو جاتے تھے، لیکن آج خلاف معمول جو بھی آیا اس کا واسطہ بند دروازوں اور ہیبت ناک ماحول سے پڑا تھا۔ ہم نے کمرے کے دروازے طلوع آفتاب کے 1 گھنٹے بعد بند کیے تھے، اور ہر تھوڑی دیر بعد جب کوئی بے چین ہو کر دروازہ کھولنا چاہتا تو والدہ اجازت نہیں دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ آغا نے کہا ہے جب تک وہ خود نہ بلائیں میں کسی کو اندر نہ آنے دوں۔ اس دن اگرچہ آندھی طوفان کے باعث سورج صحیح سے طلوع نہیں ہوا تھا اور آسمان نجف پر بادلوں سے ضعیف نور ساطع ہو رہا تھا، ظہر کے قریب آسمان تاریک ہو کر تھم گیا تھا اور پرسکون ہو گیا تھا۔ ہم گھنٹوں والد کا انتظار کرتے رہے۔ کمرے کے اندر سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر داخل ہو سکے۔ آخر کار ہم نے نماز مغرب کے بعد والد کی آواز سنی، جنہوں نے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ تقریباً 12 گھنٹوں کی سرگردانی کے بعد سینوں میں گھٹی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں، اور اچانک 40 عورتیں اور بچے ان سے ملنے کے لیے کمرے کی جانب چلے۔ میرا خیال تھا کہ ان کی حالت اچھی نہیں ہوگی، لیکن وہ خلاف توقع سلامت اور نہایت مسرور تھے اور تمام جاننے والوں اور اہل خانہ سے محبت اور خوش اخلاقی سے پیش آ رہے تھے۔ سب لوگ یہ دیکھ کر کہ وہ سلامت ہیں اور ان کی طبیعت اب بہت بہتر ہو رہی ہے، خوشی سے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ غروب آفتاب کے 1.5 گھنٹے بعد پھر میں باقی رہ گیا تھا اور اہل خانہ۔ کھانے کا وقت تھا اور وہ ابھی تک قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ میں وہیں کھانا کھا رہا تھا جب ان سے کہا کہ کھانا کھا لیجئے، تو انہوں نے جواب دیا، مجھے کھانا نہیں چاہیے، کوئی خواہش نہیں ہے۔ وہ جب بھی کچھ کہتے تو ہم سمعاً و طاعتاً اسے قبول کر لیا کرتے تھے۔ کچھ دیر بعد والد نے مجھ سے کہا کہ میں جاؤں اور آرام کروں۔ میں کمرے سے نکل آیا، لیکن چند لمحوں بعد مجھ سے کہا گیا کہ آغا کو آپ سے کام ہے۔ میں کمرے میں واپس گیا اور انہیں حیرت انگیز حالت میں پایا۔ وہ اب بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن ان کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ میں نے کہا، آغا کوئی حکم تھا؟ فرمایا، برائے مہربانی مجھے روبہ قبلہ لٹا دیجیے۔ ان اواخر میں اپنی بیماری کی وجہ سے ان کا جسم بھاری ہو گیا تھا اور اس میں سوجن پیدا ہو گئی تھی، لہٰذا وہ خود سے حرکت نہیں کر پاتے تھے۔ لامحالہ بہنوں کے ساتھ مل کر انہیں قبلے کی سمت رخ کر کے لٹا دیا گیا۔ پھر فرمایا، اب جائیے۔ میں گھر سے نکل آیا۔
چند لمحوں کے بعد ایک پوتا بھاگتا ہوا آیا اور کہا، آغا کہہ رہے ہیں کہ سید محمد حسن سے کہیے کہ وہ آ جائیں۔ میں اندر گیا اور کہا، آغا حکم فرمائیے۔ انہوں نے کہا، سید محمد حسن مجھے بٹھا دو، لیکن برائے مہربانی آہستہ سے، کیونکہ میرا سارا بدن دکھ رہا ہے۔ میں نے کہا، چشم آغا، لیکن آپ کے بدن میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ کم رمق مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں ہو رہا ہے، خدا چاہتا ہے۔ وہ اس حالت میں کہ غرق و محو تھے اپنی توحیدی توجہ کے باوجود، ان کی ہمیشہ کی حصے مزاح میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ دراصل یہ ان کی خصوصیت تھی کہ کوئی شخص یا چیز انہیں سرور و فنا سے نکال نہیں سکتے تھے۔ میں نے دوبارہ انہیں آغوش میں لیا اور انہوں نے اسی وقت زیر لب سورہ زلزال کی تلاوت شروع کر دی۔ جب میں آہستہ سے ان کی جگہ بدل رہا تھا، انہوں نے سورہ نصر کی بھی تلاوت کی اور سورہ فاتحہ کو آخر تک زیر لب پڑھا۔ میری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ جب وہ اپنے مبارک ہونٹ میرے کان کے نزدیک لائے تو شہادتین پڑھنا شروع کی۔ ایک مرتبہ پھر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے خوف و پریشانی سے کہا، پدر جان، میں ہراساں اور مضطرب ہو رہا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہراساں اور پریشان نہ ہوں اور جائیے آرام کیجیے۔ میں نے کہا، کیا آپ اس طرح بیٹھے ہوئے آرام سے ہیں؟ فرمایا، برائے مہربانی مجھے اسی طرح قبلے کی طرف رخ کر کے لٹا دیجیے۔ اسی وقت میرے بھائی سید کاظم اندر آئے اور ہم نے والد کو مل کر دوبارہ اسی طرح قبلے کی سمت لٹا دیا۔ والد نے مجھ سے کہا کہ میں جاؤں اور سید کاظم سے کہا کہ آپ گھر کے دروازے بند کر دیجیے۔ جب سے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ ہراساں اور پریشان نہ ہوں، اس کے بعد سے میرا دل جیسے پرسکون ہو گیا تھا اور میں اطمینان سے گھر سے چلا آیا۔ اس کے بعد سید کاظم تھے کہ جنہوں نے واقعہ بیان کیا۔ والد نے 1-2 گھنٹے بعد قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اس کے بعد صبح کی اذان سے 2 گھنٹے پہلے انہوں نے چند مرتبہ اشاروں سے مجھے سمجھایا کہ انہیں بٹھا دوں۔ ان کے احوال پر تجسس نے مجھے مجبور کیا کہ پوچھوں، آغا آپ اس قدر بیتاب کیوں ہیں؟ سوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اتنا زیادہ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ ان کے ہونٹوں پر ملی و شیریں مسکراہٹ آ گئی اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ اب جانا چاہتا ہے۔ مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی اور یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ آخری لمحات ہیں جب ان کی روح شکستہ اور رنجیدہ بدن کی مہمان ہے۔ میں نے سنی انسنی کر دی، اور چونکہ ان کی حالت معمول کے مطابق تھی اور ان میں تھکن کے آثار کم تھے، میں ایک کونے میں منتظر بیٹھ کر انہیں دیکھتا رہا کہ وہ کوئی اشارہ کریں اور پھر میں ان کے حکم کی تعمیل کر سکوں۔ تقریباً اذان صبح کا وقت تھا کہ انہوں نے کچھ پانی مانگا۔ پورا پیالہ پانی پیا اور کہا، سید کاظم، میں مر رہا ہوں، خانم اور بچوں کو نہیں بلائیے اور صبح تک میرے سرہانے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ میں نے یہ تلخ الفاظ سنے، لیکن کسی ایسے کی مانند کہ جس کے فہم پر تصرف کر دیا گیا ہو، بے پدر ہونے کے کمر شکن درد کے بارے میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکا۔ میں ان کے پاس بیٹھا اور ان کے آسمانی چہرے کو دیکھتا رہا۔ عمر بھر کی مجاہدت، صبر، کوشش اور حقیقت جوئی ان کی شفاف پتلیوں سے جگمگا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد والد نے کہا، سید کاظم، میں پرسکون ہو رہا ہوں اور یہ سکون میرے پیروں کی جانب سے شروع ہوا ہے اور میرے سر کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ انہوں نے حیرت و ناقابل یقین طور پر مجھ سے کہا کہ میں ان کی مبارک صورت کو کسی چیز سے ڈھانپ دوں۔ میں نے یہ سمجھے بغیر کہ کیا کر رہا ہوں، ان کا چہرہ ڈھانپ دیا اور ان کے پاس قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ حرکت نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کپڑا ہٹایا تو ان کی صورت کو چمکتے سورج کی طرح نور میں غرق پایا۔ پہلے میں سمجھا کہ وہ سو رہے ہیں، لیکن اس نور کی شدت نے مجھے حیرت و الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں بے اختیار اٹھا اور چہرے کی اس جگمگاہٹ کہ جس نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا تھا، اس کے بارے میں دریافت کرنے والدہ کے پاس گیا۔ والدہ مضطرب و ہراساں جاگیں اور تیزی سے ان کے سرہانے پہنچیں اور والد کے دل اور ان کی نبض پر ہاتھ رکھا۔
یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے چہرے کی جگمگاہٹ کا انعکاس میں نے والدہ کے آنسوؤں میں دیکھا جو ان کے پاک و طاہر بدن پر گر رہے تھے، اور میں ان کی جانب سے کیے گئے تصرف سے نکل آیا اور سمجھ گیا کہ نجف اشرف سے جوہر توحید، معرفت و عرفان آسمان لاہوت کی سمت پرواز کر گیا ہے۔ سلام ہو اس قصیدے پر جس کا قافیہ تمہارے بعد گم ہو گیا۔